یہ مقابلہ ہوگا پنجاب میں نون لیگ کا اور تحریک انصاف کا۔ رائے ونڈ والو غور سے سن لو، یہ سیلاب نہیں، یہ سونامی آ رہی ہے، یہ سونامی آ رہی ہے۔ وہ جب آئیں گے نا تب کی بات ہے نا، وہ آئیں گے، پتہ نہیں لائیں گے نہیں لائیں گے، وہ جب آئیں گے نا تب کی بات ہے نا۔ تمام اندازے، تمام اوپینین پول سروے کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ حکومت کس کی بنے، انتخابات میں یہ فیصلہ ہوگا پنجاب میں، پنجاب کا انتخاب کون جیتتا ہے۔ یہی تمام اوپینین پول سرویز کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون اور عمران خان کی تحریک انصاف کے درمیان، جو پہلی بار مکمل اور بھرپور انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ تحریک انصاف کی عمران خان کی تحریک انصاف فی الحال اوپینین پول سروے میں جناب نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون سے دور نظر آتی ہے، لیکن اندازے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ دوری کم ہو جائے۔ فی الحال فاصلہ زیادہ ہے، لیکن عمران خان کے جوشیلے نوجوان جن کو انتخابات میں اتارا گیا ہے، ایک تبدیلی کی بات ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 80% امیدوار ان کے جو انتخابات لڑ رہے ہیں وہ پہلی بار انتخابی مہم میں ہیں اور انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ دوسری جانب جناب نواز شریف کے ساتھ ان کا تجربہ بھی ہے اور حالیہ سالوں میں جو ان کا پولیٹیکل سٹیچر بڑا ہے وہ ان کے لیے ایک بڑا ایسٹ بنا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جناب نواز شریف کے سیاستدان عمران خان کے جوشیلے نوجوانوں کو زیر کر لیں گے یا کچھ اور ہوگا۔ ابھی فی الحال یہ کہنا مشکل نظر آتا ہے، لیکن مقابلہ ہے نوجوانوں کے جوش کا اور تجربے کا اور سیاسی سمجھ بوجھ کا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے جوش کو اور نوجوانوں کو اور نئے خون کو استعمال کریں گے پاکستان میں تبدیلی کے لیے۔ یہ جو یوتھ لیڈرشپ ہم لے کے آئے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے ہماری 17 سال کی پالیٹکس میں۔ ٹیم سلیکشن میری طاقت ہے، اور ٹیم وہ بہتر ہوتی ہے جس میں یوتھ اور ایکسپیرینس کا اچھا بلینڈ ہوتا ہے۔ یہ ٹیم کے اندر ایکسپیرینس بھی ہے۔ صرف 20% لوگ ہیں جو کبھی اسمبلیوں میں گئے ہوئے ہیں، 80% ہیں جو کبھی اسمبلیوں میں نہیں گئے، یعنی کہ یہ جو ملک کے اوپر جرم ہوئے ہیں ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ، اور اس سے زیادہ یعنی 35% سے زیادہ 40 سال سے کم نوجوان پاکستان تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کہتی ہے کہ خالی جوش جذبے سے کام نہیں چلے گا، پاکستان کو تجربے کی بھی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ حکومتیں کیسی چلائی جاتی ہیں، خاص طور پہ انتخابات کیسے لڑے جاتے ہیں۔ اسی تجربے کو استعمال کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے عمران خان کی تحریک انصاف کی اس پلان کے اگینسٹ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ نوجوانوں کو آگے لا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون تجربے کو کس طرح سے استعمال کر رہی ہے، اس کے جو امیدوار ہیں ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، یہ ہم نے پوچھا جناب خواجہ آصف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ خواجہ آصف صاحب، آپ فرمائیے گا کہ کیا اسٹرینتھ ہے، آپ کے نزدیک آپ کے امیدواروں کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ مسلم لیگ نون نے جو ٹکٹ ایوارڈ کیے ہیں اس میں ایک تو پارلیمنٹری جو ایکسپیرینس ہے یا تجربہ ہے اس کو فوقیت دی گئی ہے، اور دوسری پارٹی کے ساتھ جو وابستگی ہے، خصوصاً پچھلے 11-12 سال میں جن میں پارٹی کے جلاوطنی لیڈرشپ کے جلاوطنی کے دن تھے، اس کے بعد یہ 4-5 سال گزرے ہیں ہمارے اپوزیشن میں، فیڈرل گورنمنٹ میں اس کے دن تھے، اس میں جو رہی ہے ورکروں کی یا ایپلیکنٹس جو تھے، جو کینڈیڈیٹ آئے ٹکٹ کے لیے، وہ ان کو بڑا ویٹیج دی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہمارے گنجائش بنتی تھی کہ ہمارے پاس اپنی پارٹی سے یا جو پارلیمنٹری ایکسپیرینس جو ہے وہ رکھنے والے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ نہیں تھے، وہاں پہ جو دوسری پارٹیوں سے لوگ شامل ہوئے ہیں ان کی جو ہے الیکٹیبلٹی اور ان کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ ضرور مد نظر رکھا گیا۔ لیکن اس میں یہ ضرور احتیاط کی گئی کہ آؤٹ رائٹ کوئی اس قسم کے لوگ ہم لے کے نہ آئیں جو اپنے ساتھ کوئی ریپوٹیشن بری لے کے آئیں یا کوئی اس قسم کی لائبلٹی وہ پارٹی کے لیے نہ بن جائیں۔ تو احتیاط ضرور کی گئی ہے اس سلسلے میں بھی، اور بعض جہاں تک ممکن ہو سکا ہے وہاں پہ جو پڑھے لکھے خصوصاً نوجوان جو ہے جہاں پہ ہم اکوموڈیٹ کر سکے ہیں وہاں پہ وہ بھی اکوموڈیٹ ہم نے کیے ہیں۔ پنجاب میں خصوصاً جہاں پہ پارٹی کی پاپولیرٹی جو ہے وہ زیادہ ہے اور وہاں پہ امکانات جو ہے کسی کے جیتنے کے وہ زیادہ ہیں،
वहाँ पे नए नौजवान नस्ल के पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा आसिफ। मुख्तसर ये कि इमरान खान के पहली बार इंतखाबात लड़ने वालों का मुकाबला होगा जनाब नवाज शरीफ के उन उम्मीदवारों का जिनके पास तजुर्बा भी है, जो इंतखाबात जीतते रहे हैं, जीत सकते हैं और जिनको आता है कि इंतखाबात कैसे लड़े जाते हैं। तो क्या तजुर्बा हरा देगा इन नौजवानों को, पहली बार इंतखाबात लड़ने वालों का? इसका जायज़ा लेते हैं और इसके लिए आज हमने दावत दी है हमारे मुमताज़ प्रोग्राम खबरनाक के होस्ट जनाब आफ्ताब इकबाल को, जो कि सियासी तज्ज़ियाकार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब इकबाल साहब। फरमाइएगा कि इंतखाबात के सियासी मैदान में इमरान खान के नौजवान और उनकी तब्दीली का जज्बा, पहली बार इंतखाबात लड़ने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जहां दीदा तजुर्बेकार सियासतदानों को और उनके तजुर्बे को ज़ेर कर देंगे, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? फिलहाल तो इसके इम्कानात को बहुत ज़्यादा रोशन नहीं है, क्योंकि जोश और जज्बा इमरान के यहाँ मौजूद है। नौजवान इस वक्त बाकायदा एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी ये नवा इलेक्शन लड़ रही है, 9th इलेक्शन। उसके जहां दीदा लोग जो हैं वो इस कदर सियासत में रचे बसे हैं कि उनका जोर उसको न्यूट्रलाइज करना और उनकी जगह बिल्कुल नौजवानों को लेकर आना, ये एक अगर तो हवा चल पड़ी जिस तरह 70 के इंतखाबात में चल पड़ी थी, लेकिन उसके लिए मैं यहाँ ये कहना जरूरी समझता हूं कि भुट्टो साहब की इलेक्शन कैंपेन 1967 में शुरू हो चुकी थी। जब से उन्होंने रिजाइन किया था, यूब खान के खिलाफ तहरीक चली, सड़कों पर वकला आए, स्टूडेंट्स आए और एक सिविल सोसाइटी से बात स्पिल ओवर करते करते मजदूर, किसान, देहात तक चली गई। अगर वो हवा बन गई तो फिर इमरान खान की तब्दीली का रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन बज़ाहिर मुझे वो हवा बनती नजर इसलिए नहीं आ रही कि भुट्टो साहब का मुखातिब एक आम आदमी था। इमरान खान का मुखातिब फिलहाल एक आम आदमी नहीं, एक पढ़ा लिखा, सेंसिबल, बाशऊर पाकिस्तानी है, जो कि हार्डली 5 से 10% है। सर, इसके अलावा लोग हैं। तो आपके ख्याल में क्या इसके लिए किसी जादू की जरूरत पड़ेगी? बड़े शहरों में तो देखते हैं क्या इंतखाबी नताइज होते हैं, लेकिन छोटे शहर और ये जो गांव गोट होते हैं, इनके अंदर तब्दीली की बात और तब्दीली की ख्वाहिश करने वाले बिरादरी को और शख्सियात को जेर कर दें, उनको हरा दें। जहां पर जोर है बिरादरियों का और शख्सियात को, तो ये पहली बार इलेक्शन लड़ने वाले उनको हरा दें, इसके लिए आम तौर पे आपको मुमकिन नजर नहीं आता? इसके लिए कोई जादू चाहिए? कामरान भाई, इसके लिए आप यकीन कीजिए जादू बहुत मामूली चीज है। ये तो कोई मोजजा होगा तो हम बिरादरीइज्म के क्लचेस से निकल सकेंगे। ये ऐसी बड़ी बदकिस्मती है कि जितनी खौफनाक ट्राइबल और बिरादरी डिवाइड पाकिस्तान में है, शायद ही कहीं और होगी। मैंने पहले मिसाल जैसे दी भुट्टो साहब के इलेक्शन की, इवन भुट्टो साहब की तहरीक और भुट्टो साहब की कैंपेन भी इससे बच नहीं सकी। आज इमरान खान भी मजबूर होकर, तब्दीली का बड़ा शानदार नारा होने के बावजूद, आज उसे मियां अजहर के बेटे को सिर्फ इसलिए खड़ा करना पड़ रहा है कि वो एक बड़े अहम जिले में बड़ी अहम बिरादरी को रिप्रेजेंट करता है। अराई बिरादरी के अलावा खोखर बिरादरी को भी उसने मलूज़े खातिर रखा, क्योंकि उसे मालूम है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसने एक खोखर को खड़ा किया है, वहां बहुत बड़ा वोट बैंक है इस बिरादरी का। इसी तरह सरगोदा में, जंग में, फैसलाबाद में, ये मैं इमरान खान की खुसूसन बात कर रहा हूं कि बिरादरीइज्म एक ऐसी इल्लत है, एक ऐसी आलाइश है जिसने हमारे इलेक्शन सिस्टम को अपनी लपेट में ले रखा है और इमरान को इसका बखूबी है, वो चाहे भी तो इससे बच नहीं सकता। आपने पूछा खान साहब कि कोई जादू हो, तो मैं समझता हूं जादू के बस का रोग नहीं, कोई मोजजा हो, अल्लाह ताला को खुसूसी मेहरबानी इस मुल्क को कौम पर करे, तब ये बिरादरीइज्म से निजात हासिल कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आफ्ताब इकबाल। अल्लाह ताला मेहरबानी ज़रूर करे, पाकिस्तान को बिरादरीइज्म से आज़ादी हासिल हो। इंतखाबात में चाहे इमरान खान जीतें, चाहे नवाज शरीफ जीतें, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब जीतें, लेकिन बिरादरियों को वोट ना पड़े, प्रोग्रामों को वोट पड़े और ऐसे लोगों को वोट पड़े जो साफ सुथरी
शोहरत भी रखते हो और दरअसल साफ सुथरे भी हों। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जायजा लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिलेगा कारकर्दगी की बुनियाद पर। सिंध में अंदरून सिंध क्या होगा, इसका हम जायजा ले रहे हैं। कल सक्खर का अहवाल दिया था खुर्शीद शाह की अपने हल्के के बारे में, कारकर्दगी की तस्वीर आपको दिखाई थी खुद उनकी ज़बानी। आज हम सूबाई वजीर आगा सिराज दुरानी की कारकर्दगी का जायजा लेंगे खुद उनकी ज़बानी, उन्होंने अपने गढ़ी यासीन के लिए क्या किया। कमर्शियल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। अंदरून सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। इंतखाबात पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध से जीतेगी, गालिब इम्कान यही है, लेकिन इस वक्त एक मुख्तलिफ सूरत हाल है और वो ये कि पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट लेने जा रही है। अंदरून सिंध कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलेगा, इसका हम जायजा ले रहे हैं। कल हमने आपको बताया था सक्खर से कि वहाँ पे सैयद खुर्शीद शाह साहब की क्या पोजीशन है, उनकी कारकर्दगी क्या रही है। मुसलसल सक्खर ने उन पर अपना एतमाद का इजहार किया है। हर गुज़िश्ता इंतखाब में जनाब खुर्शीद शाह कौमी असम्बली के वहाँ से मेंबर मुंतखब हुए हैं। यही हाल है सक्खर शिकारपुर के एक इलाके गढ़ी यासीन का, जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमेशा आगा सिराज दुरानी मेंबर सूबाई असम्बली रहे हैं और गुज़िश्ता 5 इंतखाबात उन्होंने जीते हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर रहे हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त भी हैं और सूबाई वजीर भी रहे, बल्दियात के सूबाई वजीर थे। सूबाई वजीर बल्दियात ने अपने इलाके में गढ़ी यासीन में अवामी खिदमत की क्या मिसालें छोड़ी हैं, आइंदा इंतखाबात से पहले उनकी कारकर्दगी का क्या इजहार है, ये हम जानने के लिए दौरा किया हमारे नुमाइंदे खुसूसी मसूद रजा ने गढ़ी यासीन का। सिंध में बल्दियाती निज़ाम की बार बार तब्दीली ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी को तकरीबन मफलूज रखा और 2013 के इंतखाबात में अवाम की डिमांड बल्दियाती सहूलियात की फराहमी की शक्ल में बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है। इस बात का अंदाज़ा PS9 शिकारपुर कम लाड़काना ओल्ड सक्खर 1 के इलाके को देख कर लगाया जा सकता है। यह हल्का सिंध के साबिक वजीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी का हल्का है। गढ़ी यासीन का इलाका जहां आगा साहब की वसीओ अरीज हवेली है, अगर इसके आसपास ही नजर दौड़ा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मुकाम तक आते हुए हमारे जहन में यह खाका था कि वजीर बल्दियात का मोहल्ला उबलते सेवरेज के पानी और उजड़ी हुई ग्रीन बेल्ट से पाक होगा, हर तरफ सफाई सुथराई होगी, कहीं इंक्रोचमेंट नहीं होगी। मगर यहाँ तो आबे का आबा बिगड़ा हुआ है। आपने अपने हल्के में कितने नए पार्क्स बनाए, कितने नए प्लेग्राउंड्स बनाए? देखें, प्लेग्राउंड्स के लिए बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है। मैंने 2 प्रपोजल बनाए थे। एक यहाँ पे, ये मेरे घर जब आप आए होंगे उससे पहले आपको लेफ्ट साइड पे एक ग्राउंड नज़र आया होगा, मैंने वहाँ पे स्टेडियम के लिए प्रपोजल बनाया था। उसके बाद 2010 में यहाँ पे फ्लड्स आए थे और इस पूरे एरिया में तबाही हुई थी, तो जितने भी फंड्स थे वो रोके गए थे, वो यूटिलाइज हुए थे डेवलपमेंट पे। ये प्लेग्राउंड आगा सिराज दुरानी के घर के बिल्कुल सामने वाक़ है, जो गटर के गंदे पानी से भर चुका है और इसी के साथ मौजूद खवातीन के लिए मरकज़ सेहत बंद पड़ा है। ताल्लुका अस्पताल की बुरी हालत है। बाजार जो इस हवेली की दूसरी जानिब है, इंक्रोचमेंट का शिकार है। अच्छा, तो आप अपनी वजारत के कामों में अपने आप को कितना बेबस महसूस करते थे? बहुत बेबस था, इसलिए कि और बहुत सारे मसले ऐसे थे बड़े शहरों के, छोटे शहरों के, जिनको पहले प्रायोरिटी दी जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी प्रायोरिटी इस वक्त भी जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही है, एवरीथिंग सेटल्स डाउन। रिग्रेट फील होता है? नहीं, नॉट रियली। सवाल यह है कि क्या सिंध के साबिक वजीर बल्दियात इस काबिल भी नहीं थे कि अपने मोहल्ले को ही ठीक कर लेते? और सोचने की बात तो यह भी है कि इस कारकर्दगी के बावजूद भी आगा सिराज दुरानी PS9 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मजबूत उम्मीदवार हैं और किसी भी उम्मीदवार को उनसे जीतने के लिए सख्त मुकाबला करना होगा। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पंजाब के साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ एक बार फिर कराची आए और कराची वालों की दुखती रख पे हाथ रखा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से दूसरी जानिब सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में गुलाम अहमद बल्लोर, जो कल दहशतगर्दी का निशाना बने थे, आज फिर अवाम के और मीडिया के सामने आए और इस अज़म का इजहार किया कि दहशतगर्दों को भी शिकस्त देंगे और इंतखाबात में अपने हरीफों को भी। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف آج کراچی میں تھے۔ پیر پگاڑا کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ اندرون سندھ انتخابی اتحاد کے حوالے سے اہم بات چیت تھی، اہم فیصلے بھی ہوئے، لیکن اس موقع پہ جناب شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کراچی والوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کراچی کے مسائل میں سر فہرست مسائل پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا ہے، اور جب کراچی والے لاہور کو دیکھتے ہیں جہاں میٹرو بسز چل رہی ہیں اور پبلک بسز کا ایک اچھا نظام چل رہا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ آخر ان کا کیا قصور ہے، ان کو یہ سب کچھ کیوں نہیں ملا۔ آج اسی کا ذکر کر دیا جناب شہباز شریف نے اور اس کا ذمہ دار سندھ کے سابق حکمرانوں کو ٹھہرایا۔ کراچی ایکسپورٹس اور امپورٹس کا نرو سینٹر ہے۔ یہاں پر جو جس قسم کی ٹرانسپورٹ یہاں پر چلتی ہے اس شاندار شہر میں، کراچی پاکستان کا گیٹ وے ہے، وہ کھڑیاں والا اور تانگلیاں والے میں بھی اس طرح کی ٹرانسپورٹ نہیں چلتی، یعنی کیو 8 جیسی پرانی دقیانوسی ٹرانسپورٹ چلتی ہے۔ کاش جو میٹرو بس سسٹم لاہور میں بنا ہے وہ پہلے کراچی میں بنتا، کاش یہاں پر انڈر گراؤنڈ یہاں پر چلتی تاکہ 2 کروڑ کے شہر کو ٹرانسپورٹ مہیا ہوتی، لوگ کاروباری سینٹرز میں، کارخانوں میں، دفاتر میں، بینکس میں، کالجز میں، سکولز میں وہاں پر ٹائم پر پہنچ سکتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ نہ جانے 5 سال یہاں پر کیا کیا گیا۔ کاش ہمارے پاس جناب شہباز شریف کے اس سوال کا جواب ہوتا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں ایک بار پھر غلام احمد بلور، جو کل اپنے بھتیجے ہارون بلور کے ساتھ ایک بڑی دہشت گرد حملے کا نشانہ بنے تھے، جس میں ANP کے 19 کارکنان اور 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے، آج ایک بار پھر میڈیا کے سامنے آئے اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ANP نہ انتخابی میدان چھوڑے گی اور نہ ہی وہ انتخابات میں اپنے حریفوں کو سامنے آنے دے گی۔ جناب غلام احمد بلور نے یہ بھی کہا کہ ان کو مارنے سے اگر کوئی سچا اسلام آ سکتا ہے تو وہ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، مگر انہوں نے کہا کہ انتخابات ہر میں ہونے چاہیے اور عوامی نیشنل پارٹی ان میں ہر صورت میں حصہ لے گی۔ میں تیار ہوں، مجھے اگر آپ کو میرے مرنے سے آپ کو یہاں پر اسلام نظر آتا ہے، آپ کو پاکستان میں آپ کو حکومت ملتی ہے تو مجھے اینی ٹائم مار سے، میں ہر وقت بازاروں میں پھرتا ہوں، آج بھی پھر رہا ہوں، کل بھی پھروں، پھر میں جاؤں گا، میں چھپ کر نہیں بیٹھتا، میں کہیں گھر میں نہیں بیٹھتا، مجھے مار کے اگر یہاں اسلام آ سکتا ہے تمہارا اسلام، اور اگر تمہارا یہاں پر پاکستان میں تمہاری حکومت آتی ہے تو مجھے اینی ٹائم میری طرف سے آپ کو اجازت ہے مجھے قتل کر دیں۔ لیکن ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو خدا کے لیے ان کو معاف کریں۔ موجودہ حکومت میری کوئی سکیورٹی نہ مجھے دے سکتی ہے نہ کر سکتی ہے، سیدھی بات ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہے کہ نہیں کرنا، نہیں کرنا تو ٹھیک ہے مریں گے، اور کرنا ہے تو پھر الیکشن بھی ہوگا اور دہشت گردی بھی ہوگی، دونوں ساتھ ایک ساتھ چل نہیں سکتے۔ لیکن ہم الیکشن بھاگنے والے نہیں، ہم الیکشن میں ضرور جائیں گے، ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، ہم جائیں گے، ہم اس سے ہٹیں گے نہیں۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، ملک کے سامنے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم الیکشن سے دستبردار ہوں اور دوسرے لوگ جو کہ اس ملک کو ایک اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہوں۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور پختون بھی ہیں، ہم جو مسلمان ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں، لیکن پختون کے ساتھ دعاچے ہو جاتا ہے، ہم بھاگنے والے نہیں۔ غلام احمد بلور کہہ رہے تھے کہ وہ پختون بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ان کی پارٹی پختون مسلمان ہے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کمرشل بریک کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک بار پھر بہت طویل سماعت ہوئی ہے اور آج ایک بار پھر فوکس تھا سندھ کے شہری علاقوں، خاص طور پہ کراچی میں سرکاری زمینوں کی، اربوں روپے کی سرکاری زمینوں کی بندر باٹ، اس کا کھوج لگا رہی ہے سپریم کورٹ، اس کا ذکر کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بھی کراچی بدامنی کیس کی سماعت جاری رہی اور آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت بڑا اپنا آج کی سماعت کا وقت صرف کیا کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں سے منسلکہ سرکاری زمینوں کی بندر بانٹ، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان مسلسل اس معاملے میں دلچسپی لے رہی ہے اور کھوج لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس سرکاری اثاثے کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں جو کرپشن کے الزامات ہیں، اسکینڈلز جو سامنے ہیں، ان میں کتنی سچائی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کی صورتحال کے حوالے سے، نو گو ایریاز کے حوالے سے پولیس اور رینجرز کو بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہدایت جاری کی اور 71 لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم، جس کے لیے 24 گھنٹے دیے گئے تھے، 15 روز مزید دیے گئے ہیں پولیس کو کہ وہ 71 لوگ جن کی سیاسی وابستگیاں ہیں
جو انتہائی خطرناک جرائم میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور آئندہ 15 روز کے اندر اس سلسلے میں رپورٹ جاری کی جائے۔ اس سلسلے میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی کی زمینوں کے حوالے سے آج بہت طویل وقت صرف کیا۔ کراچی کی زمینوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی جانیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ نور نے۔ بہت بہت شکریہ جاوید نور صاحب۔ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں جو زمینوں کی جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، اس پر آج سپریم کورٹ نے کتنا وقت صرف کیا اور کیا اہم چیزیں آج سامنے آئیں؟ جی کامران صاحب، آج سپریم کورٹ میں کراچی بی ایمنی کیس کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ کراچی اور سندھ کی مختلف جو سرکاری اراضی ہیں ان پہ قبضے کے حوالے سے صرف ہوا۔ اس سلسلے میں کراچی میں بھی جو اراضی ہے نشتر روڈ پہ جو لیز پر تھی اور لیز ختم ہونے کے بعد یہ پلاٹ حکومت کے حوالے نہیں کیا گیا اور اسے فروخت کیا گیا، یہ معاملہ زیر غور آیا۔ جبکہ حیدرآباد میں بھی محکمہ جنگلات کا جو ایک بڑا قیمتی پلاٹ ہے اس کا معاملہ بھی زیر غور آیا اور حکومت کا یہ کہنا تھا اور اس حوالے سے ہم نے سروے تو کر لیا ہے اور قبضہ ہم چھڑوا رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ کارکردگی اطمینان بخش نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کی جانب سے سابق ڈی سی او حیدرآباد کو جو ہے وہ بھی نوٹس جاری کیا گیا کہ اب تک سرکاری اراضی کئی مقامات پہ خالی نہیں کرائی گئی۔ اس کے علاوہ اویس ٹپی اور دیگر شخصیات کا قبضہ بھی محکمہ جنگلات کے پلاٹس پر ہے، اس حوالے سے بھی نوٹسز جاری کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ بعض جو درخواست گزار ہیں ان کا کہنا تھا کہ اویس مظفر ٹپی جو ہیں ان کی جانب سے یہاں پر مختلف مویشی پالے گئے ہیں اور قبضہ کیا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ یہ اسٹیٹ کی اراضی ہیں اور اس حوالے سے یہ ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی کہ وہ اس بارے میں فکر کرے، لیکن حکومت کو اس کی فکر نہیں ہے اور سپریم کورٹ اس حوالے سے بہت سی اراضی جو ہے واگزار کرا چکی ہے اور اربوں روپے کی اراضی جو ہے سپریم کورٹ کے مختلف احکامات کی وجہ سے جو ہے حکومت کو واپس ملے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی اور بہت سی ایسی سرکاری اراضی سے جن پہ قبضہ کیا جا رہا ہے حکومت اسے صرف نظر کر رہی ہے اور اس حوالے سے حکومت اپنی ذمہ داریاں جو ہے پوری نہیں کر رہی۔ بہت بہت شکریہ جناب جاوید نور ہمارے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سرکاری اراضی کے حوالے سے چاہے ان پہ قبضوں کے معاملات ہوں، ان کے 2 الاٹمنٹ کے معاملات ہوں یا جھوٹے کاغذات بنانے کے معاملات ہوں، بہت ثبوت پیش کیے گئے ہیں، بہت الزامات لگائے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن یہ الزامات صحیح ہیں یا غلط فی الحال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی صحت کی تصدیق ہونا باقی ہے اور یہی کام ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی نگرانی میں کرا رہی ہے اور یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اس کا تعلق اربوں روپے کی سرکاری اراضی سے ہے جن کا براہ راست تعلق کراچی کے اطراف اور سندھ کے دوسرے شہری علاقوں سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔